بندہ تیرے دل کو بنائے، جو بندہ تیرے دل کو زندگی دے وہ تیرا مسیحا ہے۔ جتنے نبی آئے ہر نبی نے بندوں کے دل کا علاج کیا۔ قرآن نبیوں کی جب شان بیان کرتا ہے تو پہلے لفظوں میں یوں کہا جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کہتے اسے ہیں جو درس کتاب کا درس دے، حکمت کا درس دے، وَيُزَكِّيهِمْ جو تیرے دل کو پاک کرے، جو تیرے دل کو پاک، دل پاک ہوا انسان بنا، دل پلیت ہوا شیطان بنا۔ آقا نے ارشاد فرمایا انسان کے پورے وجود کے اندر ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہا جاتا ہے، جس نے اس کو بنا لیا وہ انسان بن گیا، جس نے اس کو بگاڑ لیا وہ شیطان بن گیا۔ نبی اس کو بناتے ہیں، نبی اس کو بناتے ہیں، جو دل کو بنائے وہ مسیحا ہوتا، جو تن کو بنائے، جو وجود کو بنائے وہ مسیحا نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں ایک باپ تمہارا وہ ہوتا ہے کہ جس کے تم نطفے سے پیدا ہوتے ہو، وہ تمہاری روٹی کی فکر کرتا ہے، تیرے کپڑے کی فکر کرتا ہے، تیری صحت اور تندرستی کی فکر کرتا ہے، تیری تعلیم ملازمت نوکری کی فکر کرتا ہے۔ ایک استاد وہ ہوتا ہے جو تجھے انسان بناتا ہے، جو تجھے قرآن سکھاتا ہے، جو تجھے اللہ کی بات بتاتا ہے، جو تجھے اللہ کے رسول کی بات بتاتا ہے۔ فرمایا جب دونوں جمع ہو جائیں اور دونوں کوئی کام کہیں تو فرمایا اس باپ سے پہلے جو تیرے تن کی فکر کرتا ہے دوسرے باپ کا حق تیرے اوپر زیادہ ہے جو تیرے روح کی فکر کرتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں اس دنیا میں ہر بندے کی ایک وہ ماں ہوتی ہے جس کی گود سے جنم لیتا، ایک وہ ماں ہوتی جو تجھے اپنی بیٹی دے دیتی، ایک دھرتی تیری ماں ہوتی ہے جس دھرتی پہ تو جنم لیتا۔ اس دنیا میں ہر انسان کے ایک وہ باپ ہوتا ہے جس کا خون کا نطفہ ہوتا ہے انسان، ایک وہ باپ ہوتا ہے جو تجھے خدا کا تعارف کراتا، ایک وہ باپ ہوتا ہے جسے نبی کہا جاتا ہے۔ نبی بھی روحانی باپ ہوتا ہے، نبی بھی روحانی، پوری امت کا نبی روحانی، زور سے کہہ دو نبی روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک باپ تیرے تن کی فکر کرتا ہے، ایک باپ تیرے روح کی فکر کرتا ہے۔ جب دونوں بیٹھے ہوں اور دونوں تجھے کوئی کام کہہ دیں تو سب سے زیادہ اس کا حق ہے جو تیرے روح کو بناتا ہے۔ اس لیے روح بنے گا تو انسان بنے گا، روح نہ بنا چاہے محلات میں رہتا رہے، چاہے کتنا تو موٹا تازہ ہو جائے، چاہے تو ریشم کی پوشاک پہنتا رہے، تو شیطان ہے، تیرا دل نہیں بنا۔ نبی دل بناتے ہیں، نبی تو جو دل بنائے وہ بھی مسیحا ہوتا ہے، جو دل بنائے وہ بھی مسیحا ہوتا ہے۔ نبی امت کے مسیحا ہوتے ہیں۔ اور دوسرے معنی پہ اگر غور کریں تو مسیح کہتے ہیں سیاحت کرنے والے کو۔ مسیح کسے کہتے ہیں؟ سیاحت کرنے۔ اب توجہ سے ذرا میری بات سمجھیے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب یہ دنیا بنائی، اللہ نے جب یہ دنیا بنائی، دنیا میں دو قسم کے اندھیرے آئے، دنیا میں دو قسم کے اندھیرے آئے۔ ایک اندھیرا رات کا تھا، ایک اندھیرا حضرت آدم جب اس زمین پہ آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں نہ کبھی دھوپ دیکھی تھی، آدم نے جنت میں نہ کبھی دن چڑھا ہوا دیکھا تھا، بلکہ جنت میں قرآن کہتا ہے موسم کیا ہوگا؟ شمسن ولا زمہریرا، جس طرح صبح کا موسم ہوتا ہے اجالا اجالا، نہ دھوپ ہوتی نہ اندھیرا ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کبھی اندھیرا جنت میں دیکھا نہیں تھا۔ جب زمین پہ آئے رات کو، تو جب رات کو آئے تو اس زمانے میں بجلیاں، اس زمانے میں جنریٹر، اس زمانے میں مٹی کے تیل، اس زمانے میں دیے، یہ چراغ کچھ نہیں تھا۔ جب آدم علیہ السلام اکیلے آئے تو عجیب اتفاق ہے، اللہ پاک نے رات کو اتارا زمین پہ۔ اب جب رات کو اترے، اندھیرا کبھی دیکھا نہیں تھا، جس بندے نے اندھیرا نہ دیکھا ہو اچانک وہ اندھیرے میں آ جائے تو ڈرتا ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام جب اترے تو ڈرنے لگے، اندھیرا کبھی دیکھا نہیں تھا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلو اترے کہاں، کیوں بھائی؟ آدم علیہ السلام اترے کہاں بتا دوں؟
چلو نہیں کہتے ہو تو نہیں بتاتا ہوں. آدم علیہ السلام اترے ہندوستان میں. کہاں اترے؟ ہندوستان میں. یہ لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں صاحب ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا. آیا ہندوستان میں نبی آیا, اور بھی کئی نبی ہندوستان میں آئے. اس لیے نبیوں کی محبت جتنی اس خطے میں پائی جاتی ہے, دنیا کے کسی خطے میں اتنی محبت نہیں پائی جاتی. وجہ یہ ہے کہ میرے آقا ایک دفعہ ہندوستان کی طرف منہ کر کے مکے میں بیٹھے ہیں, بڑے خوش ہو رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں خوش ہو رہے ہو؟ کہا ادھر سے مجھے میری محبت کی خوشبو آ رہی ہے, ادھر سے مجھے میری محبت کی خوشبو آ رہی ہے. جتنا دین ہندوستان سے چلا, جتنا اسلام کا کام ہندوستان سے ہوا, جتنا قرآن کا کام ہندوستان سے ہوا, جتنا حدیث مصطفیٰ کا کام ہندوستان سے ہوا, آج بھی دنیا میں جتنا دین کا کام چل رہا ہے یہ ہندوستان کی فضائیں ہیں. یہ انڈیا کا نام میں نہیں لے رہا ہوں, یہ ہمارا بھی اس ٹائم اسی کے اندر تھا. یہ پورا علاقہ اسی میں آتا, پورا علاقہ اسی میں آتا. دیکھو نا اللہ پاک نے آج پاکستان میں رائے ونڈ کو تبلیغی جماعت کا مرکز بنا دیا, ہندوستان میں بستی نظام الدین دہلی کے اندر اللہ پاک نے دین کا مرکز بنا دیا ہے. دین کی جماعتیں, دین کا کام چل رہا ہے وہاں سے. اللہ پاک دین کا کام چلا رہے ہیں نا بھائی. دین کے جتنے مدرسے آپ کو ادھر ملیں گے ادھر نہیں ملیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے مشرق میں رہا کرو روشنی ملتی ہے, مغرب میں نہیں جایا کرو اندھیرے ملتے ہیں. ہاں, جتنا مغرب میں جاؤ گے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, جتنا مغرب میں جاؤ گے مشرق میں جتنا آؤ گے. نہیں سمجھے میری بات؟ ادھر ایمان کا بھی روشنی ہے, دین کی بھی روشنی ہے, قرآن کی بھی روشنی ہے, مصطفیٰ کی شریعت کی بھی روشنی ہے. ادھر اندھیرا ہی اندھیرا. مغرب میں اندھیرا ہوتا ہے کہ نہیں؟ مغرب ہوتی ہے تو اندھیرا, مشرق سے سورج نکلتا ہے, جب سورج نکلتا ہے تو روشنی سب سے پہلے مشرق سے آتی ہے. اللہ پاک نے میرے آمنہ کے لال محبوب کو بھی مشرق میں پیدا کیا ہے. یہ مکہ مشرق میں ہے, مکہ مشرق میں ہے, دین مشرق سے نکلا, سورج مشرق سے نکلا, دنیا میں روشنی پھیلی. آمنہ کے لال کا دین بھی مشرق سے نکلا, مکے سے اسلام کی ہوا پوری دنیا میں پھیلی. کہہ دو نا سبحان اللہ. کیا اللہ پاک جوڑ بناتے ہیں. تو آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے, رات کو اترے تو ڈرنے لگے. ڈرتا کبھی اندھیرا دیکھا نہیں. تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے سورج کو طلوع کیا. آدم علیہ السلام کا ڈر ختم ہوا. دنیا میں دوسرا اندھیرا کفر کا ہے, دنیا میں دوسرا اندھیرا شرک کا تھا, دنیا میں دوسرا اندھیرا گمراہی کا تھا, دنیا میں دوسرا اندھیرا ضلالت کا تھا. اللہ پاک نے جس طرح مشرق سے سورج کو نکالا, آدم کے لیے روشنی بنائی, اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان کے سورج کو روشن کیا تاکہ دنیا کے اگر اس اندھیرے کا سامان خدا نے کیا ہے تو اس اندھیرے کا سامان بھی ہو جائے, دنیا اندھیروں میں بھٹکتی نہ پھرے. اللہ پاک نے روشنیوں کا سامان کیا. آدم علیہ السلام آئے, رات تھی. آدم علیہ السلام آئے, رات تھی ظاہری طور پر بھی, اور آدم علیہ السلام کے لیے دن جب سورج نکلا روشنی ظاہری طور پر ہوئی, لیکن اندر کی روشنی پھر بھی نہ بنی, اندر اندھیرے رہے. اب آدم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی بنایا. آدم علیہ السلام کو نبی بنایا تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر روشنی کا سامان ہو سکے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ روشن کیا, آسمان پہ لگا دیا, جس کی روشنی رات کو بھی پڑتی رہی, لوگوں کے دلوں پہ بھی پڑتی رہی. اندھیروں کا علاج پھر بھی صحیح معنوں میں نہ ہو سکا. اللہ پاک نبی پیدا کرتے آئے, دلوں کی روشنی کا علاج کرتے چلے آئے. دلوں کی روشنی بھی دور ہوتی چلی گئی, راتوں کی اندھیری بھی دور ہوتی چلی گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صبح صادق کا ستارہ بنا کر حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. صبح صادق کا ستارہ بنا کر حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. اب صبح کا ستارہ آ کر کام کیا کرتا ہے, توجہ سے میری بات سمجھیے گا. پہلے ستارے آتے رہے, روشنیاں دیتے رہے, رات اندھیری میں روشنی ہوتی رہی. صبح صادق کا جب
ستارہ طلوع ہوا، اس کا کام روشنی دینا نہیں تھا، وہ روشنی دینے نہیں آیا تھا بلکہ لوگوں کو بتانے آیا تھا، لوگوں مبارک ہو تمہیں کہ اب رات جانے والی ہے، روشنی رات جانے والی ہے، روشنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح صادق کا ستارہ بن کے آئے، لوگوں کو یوں کہتے رہے، لوگوں رات ختم ہو رہی ہے، اب محمد کی رسالت کا سورج صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والا ہے۔ کیا اللہ پاک نے جوڑ بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور کی جو آمد ہونے والی تھی تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بھیجنا چاہا، تو اللہ پاک نے ان کے ابا کا بھی انتظار نہیں کیا کہ چلو باپ ہو پھر اس کو پیدا کریں، کیونکہ روشنی جلدی اللہ نے دنیا والوں کو دینی تھی۔ محمد الرسول اللہ